تھا، اور آج حالت کیا ہے؟ اسلامی ممالک کو دیکھو، اپنی تعداد کو دیکھو، وسائل کو دیکھو، تو جتنے وسائل اس وقت مسلمانوں کے پاس سے، جتنے ایریا اس وقت مسلمانوں کے پاس سے، اور جتنے کلمہ پڑھنے والے اس وقت اس دھرتی پہ موجود ہیں، یہ سابقہ دور میں نہیں تھے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ 60 آدمی لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا رہے ہیں، اور لشکروں کی صفیں الٹ دینے والے، اور چند عرب سے اٹھ کر روم پر چھا گئے، فارس کے ٹکڑے کر دیے، یا آپ کے افغانستان کابل تک آ پہنچے۔ کابل کا ذکر ہے ابو داؤد شریف میں، افغانستان والا کابل، یہاں تک آ پہنچے۔ روس کے ایریے، عجم کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ، علم ان کے دل میں تھا، ایمان ان کے دل میں تھا۔ اور آج آپ کا کیا کام ہے؟ ڈراموں سے دین سیکھا جا رہا ہے۔ آج کل ایک نیا ڈرامہ آیا، اور اس میں لوگ مشغول ہیں، اور ترکی ڈرامہ اس سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ جب اللہ قوم پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسی لعنت کی طرف دلچسپی بڑھتی ہے۔ اور اس ڈرامے میں ہے کیا؟ وہی زنانیاں، اور اس میں پیش کیا گیا کہ پہلے مجاہدین جو تھے وہ بھی زنانیوں کے عشق میں جنگیں لڑتے تھے، یہ تصور دیا گیا۔ اور وہی بے پردہ لڑکیاں اور صوفی ازم، بدعات کا پورا مرکب، اور ابن عربی کا وہ صندوقچہ، اس صندوقچے سے فتح مل رہی ہے۔ اور ان ظالموں سے پوچھو بدر میں کون سا صندوقچہ تھا، احد میں کون سا؟ تو یہ سب بدعات کا مرکب اور خرافات، بے حیائی کا خلاصہ وہ ترکی ڈرامہ، اور اصل میں ان کا مقصد اہل توحید کے خلاف ایک مستقل سازش، کہ یہ جو کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی پر اہل توحید کی حکومت ہے، اس کو بدنام کرنا اصل ان کا ہدف ہے، اصل ان کا مقصد یہ ہے۔ تو خیر، بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن سے دین جس کو نہیں مل سکتا، پیغمبر کے فرمان سے جس کو دین نہیں مل سکتا، اس کو یہ تغرل کے ڈرامے سے دین ملے گا۔ اچھے بھلے داڑھی والے بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی بہت ساروں نے کہا بہت دلچسپ ڈرامہ، زبردست، واہ کیا بات ہے۔ ہم نے یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ دین ڈراموں سے سمجھ آ رہا ہے۔ قرآن مقدس جیسی کتاب ان کے لیے رہنمائی نہیں، پیغمبر کا فرمان ان کے لیے رہنمائی نہیں، صحابہ کے غزوات، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، مسلمانوں کی تاریخ کا وہ سنہری باب جس میں پوری دنیا کے نقشے کو غازیان اسلام نے الٹ کے رکھ دیا، وہ تاریخ کے اوراق وہ یاد نہیں، اور آج ڈرامے پہ قوم بیٹھی ہے۔ ہمیشہ کفار نے تمہیں اصل ہدف سے دور رکھنے کے لیے کئی قسم کی کھیلیں کھیلی ہیں، جہاد سے ہٹانے کے لیے
کرکٹ کا ہتھیار دے دیا مسلمان نوجوانوں کو تاکہ جہاد کے قریب نہ جائیں. مسلم امت کو کرکٹ کا ذوق دیا کہ یہ کرکٹ میں لگے رہیں، جہاد کے قریب نہ جائیں. اور جو دیندار ہیں ان کو رائیونڈ کی جماعت دے دی تبلیغی جماعت کے نام پر. اور مقصد ایک ہی ہے کہ جب اس طرح رائیونڈ جا جا کر خسی ہو جائیں گے، غیرت ختم ہو جائے گی، دین کی غیرت نام کی چیز نہیں رہے گی، تو مسلمانوں کے ہاتھ میں لوٹا، مسواک اور ان کے بسترا اور یہی چیز سال بیرون سال اندرون یہی رہے گی. جہاد کا ذوق نہیں پیدا ہوگا اور جہاد کے قریب نہیں آئیں گے تو پوری سوچی سمجھی سکیم کے تحت وہ بستروں والی قوم مسلط کی گئی دین کے رنگ میں اور پیارے رنگ میں کہ کچھ لوگوں کو کرکٹ پہ لگا دیا کہ وہ دین کے قریب نہ آئیں، کچھ لوگوں کو ڈراموں پہ لگا دیا کہ وہ دین کے قریب نہ جائیں، کچھ کو فیس بک کا کھلاڑی بنا دیا کہ وہ ساری زندگی ادھر ضائع کریں، اور جو دیندار طبقہ دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا تھا ان کے اندر ایک جماعت پیدا کر دی جس جماعت کا مشن کیا ہے؟ جتنی جہاد کی ایتھی ہیں اپنی چلت پھرت اور اپنی اس بستروں پر فٹ کر دی. کھانے پینے مشورے سارے وہ کھانے پینے پر فٹ کر دیے، اور گشت اور یہ ساری چیزیں جتنی اصحاب پیغمبر جہاد کے لیے جو اصطلاحات تھی وہ سب کی سب اپنی اس مذعومہ تبلیغ اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی آپ بار بار سن چکے ہیں، اس پہ فٹ کر کے تو مسلمانوں کو جہاد سے دور کرنے کی ایک زبردست سازش یہ تیار کی گئی. اور اس تحریک سے خطرناک تحریک کوئی بھی ثابت نہیں ہوگی، سب سے خطرناک. خیر واپس آ جاؤ. دعوت حق کی بقا کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے سب سے پہلی چیز مرکز اور مرکز کے ساتھ تعلق ہے. جس ساتھی کو مسئلہ سمجھ آیا، سمجھ آنے کے بعد اگر اس کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ دین کی بقا مسئلہ کی اشاعت کا ذریعہ اپنے مرکز کو مضبوط کرنا ہے تو وہ آدمی دین کی اشاعت میں کام کر سکتا ہے. تو دو باتیں ذہن میں رکھ لو، ایک مرکز کی مضبوطی اور دوسرا مرکز کے ساتھ تعلق. ان دو باتوں کو سمجھ کے ان پہ غور کرو. یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا دو عنوان اور بڑے عجیب عنوان ہیں. پہلا عنوان یہ ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. ما کان للمشرکین، مشرکان گل ٹھاندی نہیں، مشرکاں نال گل ڈھکدی نہیں. ما کان للمشرکین، مشرکین کا حق نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کہ اللہ کی مسجدیں بنائیں. مسجدیں بنانا مشرک کا حق نہیں ہے، مشرک کے لائق نہیں. غور کرنے والی بات ہے.
اللہ فرماتے ہیں مساجد اللہ مشرک نہیں بنا سکتا، اور یہ مشرک کا حق بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مسجد بنانے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح احادیث میں، من بنا للہ مسجدن، جس نے من بنا للہ، جس نے مسجد اللہ کی رضا کے لیے بنائی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ،